اس آیات کو الیکھ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ قرآن کو میں نے اپنے خاص بندے حضرت محمد صاحب پر جو اتارا ہے اس کو نہ جھٹلاؤ، اگر تم جھٹلاتے ہو تو اس قرآن جیسا ایک سورہ لے آؤ۔ اور ذاکر نائک کہہ رہا ہے کہ سب سے چھوٹا سورہ 3 آیات کا ہے، تو ایسے ہی لے آؤ اس کے برابر اس کی مثل۔ اور اللہ نے خود کہا میں کہہ دیتا ہوں کہ تم ہرگز نہیں لا سکتے، اسی لیے تمہارا ٹھکانہ ہوگا جہنم کی آگ، جس آگ کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھا ہے کافروں کے لیے۔ تم اللہ کو چھوڑ کر اپنے حمایتی کو بھی بلا لاؤ، یہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ آئیے میں پہلے اس کا نقل سنا دیتا ہوں۔ اور قرآن جو شروع ہوا ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم واقعے سے شروع ہوا ہے، اور میں آج آپ لوگوں کو یہ بتا بھی دوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ واقعہ ہے کیا، لیکن میں اس آیات کا نقل کرتے ہوئے میں نے شروع کیا ہے اوم کے نام سے۔ میں نے کہا بسم اوم الحی القیوم، شروع کرتا ہوں میں اوم کے نام سے جو قائم بالذات ہمیشہ ہمیشہ کا رہنے والا ہے۔ اوم کا کبھی فنا نہیں ہوتا۔ سوریہ چندرما سودھاتا یتھا پوربما کلپیت، وید میں آیا ہے، پہلے بھی تھا اب بھی اور آگے بھی رہے گا۔ قال رب المسلمین وخالق الشیاطین فی کتاب القرآن للناس العالمین فاتوا بسورۃ بمثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فجربوا بالایمان ولا تکونوا من الکافرین وَأُومِ يَشْهَدُ أَنِّ مِنَ الصَّادِقِينَ وَإِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا آتَنَا خَلِفَتِنَا فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ وَأَسْأَلُكُم مِّن رَّبِّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ میں نے کہا مسلمانوں کے رب نے، شیطان کے پیدا کرنے والے نے، کہ قرآن کا نقل تم نہیں بنا سکتے ہو۔ میں لے آیا ہوں 10 آیات نقل قرآن کا، بلاؤ اپنے اللہ کو اور اپنے سبھی حمایتیوں کو۔ میرا اوم ساکچی ہے، میرا اوم گواہ ہے، میں سچ بولنے والوں میں سے ہوں، میں ستیہ وادی ہوں، میں ستیہ ہی بولتا ہوں۔ مجھے جھٹلا کر دیکھو، میرا اوم گواہ ہے، مجھے جھٹلا نہیں سکتے۔ یہ میں اس کا آیا دیا۔ اب آئی قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری وحی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ قرآن مجید ساری کائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے۔ قرآن مجید ساری انسانیت کے لیے ایک پیغام ہے۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ سینکڑوں سال پہلے وقت تھا، دور تھا معجزات کا، ایج آف میریکلز۔ الحمدللہ قرآن مجید از اے میریکل آف میریکلز۔ قرآن مجید معجزوں کا معجزہ ہے۔ اس کے بعد آیا دور ادب کا، لٹریچر، پوئٹری۔ الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی داں یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی ادب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ چیلنج کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر، اگر آپ کو شک ہے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے۔ مِن مِّثْلِهِ، ہو بہو نہیں، قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے گواہ کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے، وَلَن تَفْعَلُوا،
اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، جو انکار کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں، انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں. یہ اس وقت دور تھا عربی ادب کا. اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے. اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں، ملتی جلتی ہو بہو تو دور کی بات ہے، ایک سورہ پیش کرو. اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے 3 آیتوں کی، صرف 10 الفاظ. بہت لوگوں نے کوشش کی، ایک انسان نے بھی کامیابی نہیں پائی، اور تا قیامت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیش نہیں کر پائیں گے. لیکن آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. اٹس ناٹ این ایج آف لٹریچر اینڈ پوئٹری. اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کی طرف سے کہتی ہے اور ادبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے، دنیا سپاٹ ہے، کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کرے گا؟ بالکل نہیں، کیونکہ آج کا دور ادبی دور نہیں ہے. آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور. آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں. قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں. اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ ایک مشہور سائنسداں، فزسسٹ اور نوبل پرائز ونر جس کا نام البرٹ آئنسٹائن تھا، اس نے کہا سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں پھر سے دہراؤں گا، البرٹ آئنسٹائن جو فیمس فزسسٹ تھا اور نوبل پرائز ونر، اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بنا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بنا اندھا ہے. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، لیکن ہے سائنس کی کتاب، SIGNS. یہ ہے نشانیوں کی کتاب، آیتوں کی کتاب. اور قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ نشانیاں ہیں، 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. ان میں سے 1000 سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے.